میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو عبادات عطا فرمائی ہیں، ان عبادتوں میں ایک عبادت ذکر ہے۔ ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ یہ سب ذکر ہے۔ اور ذکر کی ایک قسم قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی ہے، ایک پارہ پڑھا ہے، ایک رکوع پڑھا ہے، ایک منزل پڑھی ہے، ایک سورت پڑھی ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور ذکر کی ایک قسم نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا ہے تو نماز پڑھو، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ تو ذکر کی ایک قسم نماز ہوئی۔ ذکر کی ایک قسم ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ مختصر وقت ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی، توجہ رکھنا۔ ذکر کی ایک قسم ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان، اللہ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہوئی ہے اسے یاد کرو۔ پھر اللہ رب العزت دوسرے مقام پر سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ کی جو جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، تمہارے پاس اللہ کی جو نعمتیں موجود ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایک اور حکم دیا، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم یاد کرو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرو۔ گویا کامیابی کی، کامرانی کی ایک بنیادی پوائنٹ اور بنیاد اور نقطہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک خصوصی حکم دیا۔ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل، تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، یہ حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت یوسف کی اولاد، حضرت بنیامین کی اولاد، حضرت موسیٰ کی اولاد، حضرت داؤد کی اولاد، حضرت ہارون کی اولاد، اور یہ ایک بڑا قبیلہ جو نبیوں کے بیٹے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے خصوصی اصطلاح رکھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرو نا، اللہ نے تمہیں کتنے نعمتیں دی ہیں۔ تمہیں اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا، تمہیں نبیوں کے خاندان میں پیدا کیا، نبوت اور رسالت تمہیں عطا کی، کتابیں تمہیں عطا کی، نئی شریعتیں تمہیں عطا کی، شریعتوں کے پاسبان تم ہوئے، تمہارے دشمنوں کو بحر کلزم میں غرق کر کے تمہیں سمندر سے پار لگایا، طور تمہارے اوپر سایبان کی، من و سلوہ کے کھانے تمہیں عطا کیے، طرح طرح کی نعمتیں دی، مستجاب الدعوات تم ہوئے، صاحب کشف و کرامات تم ہوئے،
اللہ کے محبوب ترین بندے تم ہوئے، اور آج آ کر تم ہی اللہ کی شریعت کا اور اللہ کے قرآن کا اور اللہ کے رسول کا اور نبی آخر زمان کا انکار کر بیٹھے ہو۔ تم میرے وعدے کو پورا کرو کہ آخری نبی پہ ایمان لانا ہے، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا کہ جہانگیری تمہیں عطا کروں گا، جہان کی حکمرانی اور فضیلت اور عظمت تمہیں عطا کروں گا، لیکن میرے وعدے کو تو پورا کرو۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ خاص حکم دیا تھا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ سورۃ رحمان میں ایک آیت بار بار آتی ہے، کسی کو یاد ہے وہ کون سی آیت ہے؟ ماشاءاللہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا معنی بھی سب کو آتا ہوگا، کوئی معنی سنا دے اس کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس کا ایک بلیغ معنی کریں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ آیت سورۃ رحمان میں کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 31 مرتبہ آئی ہے۔ جزاکم اللہ، حضرت میاں صاحب نے رانوائی فرمائی۔ یہ 31 مرتبہ سورۃ رحمان میں آئی ہے، اور سورۃ رحمان میں آغاز ہی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت، مہربانی اور نعمتوں سے کیا ہے، اور اختتام تک ہر ہر مقام پر اپنی ایک ایک نعمت کا، ایک ایک رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر ہر نعمت کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو یہ اتنی کثرت کے ساتھ بار بار رپیٹ کر کے اللہ رب العزت یہ ترغیب دے رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو۔ اور اقرار یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، نعمت کا صحیح استعمال کرو۔ ہاں، بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کون سے پارے میں یہ آیت؟ 30ویں پارے میں، آخری پارے میں۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الضحیٰ۔ سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیے، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرتے رہیے، اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرتے رہیے، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ قرآن مجید کی جتنی 6-7 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان سب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کریں گے، کسی نے دیا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک نقد فائدہ، ڈپریشن ختم ہو جائے گی، سٹریس ختم ہو جائے گا، ہر وقت غم ہی غم، پریشانی پریشانی، جی بلا وجہ دل خفا رہتا ہے، جی وجہ کچھ بھی نہیں ہے، دل خفا رہتا ہے، بلا وجہ دل کبھی خفا نہیں رہتا۔ کچھ چیزیں شعور میں ہوتی ہیں، کچھ تحت شعور میں ہوتی ہیں، کچھ لاشعور میں ہوتی ہیں۔ لاشعور بھی پریشان کرتا ہے، تحت شعور بھی پریشان کرتا ہے، اور پھر شعور میں تو ہوتی ہی زیادہ پریشانی ہے۔ بلا وجہ دل خفا رہتا ہے، جی کوئی بات بھی نہیں ہے، بس موڈ آف رہتا ہے۔ آج کل نوجوانوں کی موتیں بہت زیادہ ہیں، جوانی کے عالم میں دل کام چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اتنی سوچیں جوانوں نے اپنے اوپر سوار کر لی ہیں، گندی غذائی بھی ہیں، منشیات بھی ہے، لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے اوپر بہت بڑی پریشانیاں اپنے اوپر رکھی ہیں، اور ایسی پریشانیاں اپنے اوپر ڈال دی ہیں کہ وہ پریشانیاں پتہ نہیں آئیں گی بھی یا نہیں آئیں گی، پتہ نہیں وہ پریشانیوں کے وقت میں ہم ہوں گے بھی یا نہیں بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا سعادت مند ہے وہ بندہ
جس کے پاس ایک وقت ایک روز کا خرچہ موجود ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے مطمئن ہے، گھر والوں سے خوش ہے، اور وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، یہ بڑا سعادت مند ہے۔ ہمیں یہ چھوٹی سی زندگی گزارنے کے لیے، چند ایام کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دولت قارون کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر دولت قارون آ بھی جائے ہمارے پاس، پھر بھی اس چند روزہ زندگی میں غموں سے نجات نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دوران زندگی میں غموں سے نجات رکھی ہی نہیں ہے۔ تھوڑی خوشیاں دے کے زیادہ غم دیے ہوئے ہیں، خوشیوں کا مقام کہیں اور ہے، وہ نزا کے بعد شروع ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ دولت آ جائے گی تو سکون ہو جائے گا، یہ خیال است و محال است و جنوس۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے ڈپریشن ختم ہوگی۔ بیٹھ جائیں نا تنہائی میں، کوئی خلوت دیکھیں نا اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس کتنی ہیں اور کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرتے رہنا، یہ خصوصاً اللہ رب العزت کی عبادت ہے اور نبیوں کی سنت ہے۔ ایک حوالہ پیش کر کے پھر اس کے بعد آگے نکلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے جن جن نبیوں کے اوپر اپنا کرم کیا، اپنی مہربانی فرمائی، سورۃ صاد نکال کے دیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے جن جن نبیوں کے اوپر اپنا کرم کیا، اپنی مہربانی فرمائی، اپنا فضل کیا، ان سارے انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو خصوصاً یاد کیا ہے، اور انہی خصوصاً نعمتوں کو یاد رکھنے والے ایک اللہ کا نبی ہے حضرت سلیمان۔ سورۃ صاد ہے میرے سامنے اور آیت نمبر 30 سے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو تحفے میں سلیمان بیٹا عطا کیا۔ اللہ، نعم العبد انہ اواب، کتنا پیارا بندہ تھا، پلٹ کے رب کی طرف آنے والا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اذ عرض علیہ، جب ان پر پیش کیے گئے، بالعشی، شام کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، عصر کے وقت میں، الصافنات الجیاد، عمدہ قسم کے گھوڑے، فقال، تو فرمایا حضرت سلیمان نے، انی احببت حب الخیر، بے شک میں پسند کرتا ہوں مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پردے کے پیچھے چلے گئے۔ ردو علیہ، حضرت سلیمان نے حکم دیا گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ فتفقا، شروع ہوئے مسحن، ہاتھ پھیرنے کے لیے، مسحن، ہاتھ پھیرتے ہوئے، بسو کے پنڈلیوں پر، والآناق، اور گردنوں پر۔ میں نے ترجمہ کیا ذوق میں۔ حضرت سلیمان نے اپنے گھوڑوں کا مشاہدہ کیا اور گھوڑے ان کے سامنے آئے تو حضرت سلیمان نے فرمایا، مجھے اس مال سے محبت اس لیے ہے کہ یہ مال مجھے رب کی یاد دلاتا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حتی توارت بالحجاب، گھوڑے اوجل ہو گئے، پہاڑ سے گزر گئے، دور ہو گئے، تو حضرت سلیمان نے فرمایا دوبارہ لے کے آؤ۔ گھوڑوں کو دوبارہ لایا تو حضرت سلیمان محبت سے کبھی ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کبھی ان کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور فرماتے کیا ہے، جملہ کیا ہے ان کا؟ جملہ ان کا یہ، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اپنے ان گھوڑوں سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی محبت میں، ان کے پیار میں میرے رب کی یاد ہے۔ حضرت سلیمانی کی دوسرے مقام پہ دعا ہے، تحت ہواؤں میں اڑتا ہے، فرماتے ہیں، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تحت ہواؤں میں اڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت،
اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں آپ کا ذکر کروں، میں آپ کا شکر کروں، میں آپ کی بہترین عبادت کروں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے محبت کے ساتھ اپنے گھوڑوں کے گردنوں پر اور ان کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا کہ یہ مجھے رب نے عطا کی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے حلال کا، اپنے حلال مال سے محبت رکھو، یہ بھی ذکر ہے۔ اپنے کسب حلال سے محبت رکھنا یہ بھی ذکر ہے۔ اور کبھی اللہ رب العزت اس کو چھین لے تو اس پہ صبر کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور مال و دولت اللہ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے پائے، دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا پائے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کی آزمائش کی۔ ایک گنجا تھا، ایک کوڑا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ سب سے پہلے گیا گنجے کے پاس، انسانی شکل میں گیا اور راہبر کی شکل میں اور ولی کی شکل میں گیا۔ اسے جا کے کہا بتا نا تجھے زندگی میں کوئی ٹینشن پریشانی ہے؟ اس نے کہا یہ گنجا پان میرا نہ ہوتا تو بس باقی ٹھیک تھا۔ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا بدل دو؟ اس نے کہا بدل دو جی۔ ہاتھ پھیرا تو اس کے بال آ گئے، گنجا پان ختم۔ اور بھی کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کچھ مال ہو جائے۔ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ دے دو۔ اونٹ دے دیے، بہت سارے اونٹ ہو گئے، مالدار ہو گیا۔ کوڑے کے پاس چلے گئے، ابرس برس کا بیمار، ہاتھ جس کی انگلیاں گرتی ہوں، اعضاء گرتے ہوں، کوڑا۔ اس کے پاس گئے، کوئی ٹینشن ہے؟ اس نے کہا بڑی پریشانی ہے جی، کوڑا ہوں، لوگ نفرت کرتے ہیں، اذیت ہے مجھے خود کو بھی، بس ایسا ہو کہ میرے اعضاء پورے ہو جائیں۔ اس کے اوپر فرشتے نے ہاتھ پھیرا، انسانی شکل میں گئے ہوئے تھے، اس کے اعضاء درست ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اور کچھ چاہیے؟ کہا یہ گائے مجھے بہت پسند ہے، گائے یہ مال یہ مجھے چاہیے۔ اس زمانے کا مال مویشی یہی دولت ہوتی تھی نا، یہ کرنسی شرنسی اور یہ بزنس وغیرہ کی یہ جو صورتحالیں یہ تو آ جائیں، تو یہی مال و دولت ہوتا تھا، وہ بھی اس کو دے دیا۔ اندھے کے پاس چلے گئے، اندھے سے جا کے پوچھا آپ کو زندگی میں کوئی ٹینشن پریشانی؟ اس نے کہا جی آنکھوں سے بینائی سے محروم ہوں، دنیا رنگ برنگے رنگ دیکھتی ہے، میں رنگوں سے محروم ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے، بس اگر ایسا ہو جائے کہ یہ میری بینائی آ جائے۔ فرشتے انسانی شکل میں تھے، ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی آ گئی۔ اس نے کہا مال و دولت بھی چاہیے؟ کہا بکریاں اگر مل جائیں، اسے بکریاں دے دیں۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہی فرشتہ دوبارہ تینوں کے پاس آیا اور فقیر کے بے لباس میں آ گیا۔ سب سے پہلے کوڑے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ یہ جتنا مال و دولت ہے اس میں سے 2.5% نکال اللہ کی رضا کے لیے، اس میں سے صدقہ نکال، خیرات نکال اور مجھے دے، میں لے جاتا ہوں اور غریبوں اور مستحقین کو دے۔ اس نے کہا تو آپ کو مال و دولت میرا ہے؟ اس نے کہا دیکھ اللہ کی نعمت کو یاد کر، تو ایک زمانے کے اندر کوڑا تھا اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو ایک بندہ آ گیا تھا اور اس بندے کے نے میرے ساتھ بات کی تھی، وہ کوئی حکیم تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے میرا علاج کیا، میں ٹھیک ہو گیا اور ساری مال و دولت میری اپنی ہے، سب کچھ۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا تو وہ اسی طرح کوڑا ہو گیا، مال و دولت سارا چلا گیا۔ غور کرنا ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا مقدر کے چھکے ہیں، نصیب آ گیا، چانس لگ گیا، رسک لیا تھا، ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا۔ یہ سب رب کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ میں بھی سودا کیتا نقصان ہویا، فلانے کیتا اس کو فائدہ ہو گیا۔ بندہ سمجھتا ہے میں بڑا لائق ہوں، میں نے ایسے کیا تو ایسے ہوا، وہ اتنی لائقیت نہیں ہوتی، وہ رب کا فضل ہوتا ہے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ یہ جو چانس ملتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے، یہ لمحہ بلمحہ، یہ چٹکلیوں میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، ختم، اس سے کہانی ختم، بس اتنا ہی تھا۔ دوسرے کے پاس آ گیا فرشتہ، انسانی شکل میں، فقیر بن کے آ گیا۔ گنجے تھے آپ، لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے، آپ کا گنجا پانا ہم نے ٹھیک کیا اور پھر آپ کو مال و دولت دیا۔
اللہ رب العزت کے راستے کے لیے اللہ کا حصہ نکال، اس نے انکار کر دیا، میری اپنی محنت ہے، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، پہلے سے زیادہ گنجا ہو گیا، مال و دولت سارا تلف ہو گیا، پھر وہی پوزیشن، اندھے کے پاس آ گیا، انسانی شکل میں آیا، اللہ کا حصہ نکال، کتنا نکالوں؟ 2.5%، کہا آدھا لے جاؤ بھائی، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا مرضی ہے جس طرح کا بہتر ہے اٹھا کر لے جاؤ، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے روشنی دی ہے، میں فقیر تھا، اللہ نے مجھے مال و دولت دیا ہے، سب اللہ کی مال ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں نزا کے عالم میں جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، جتنا پسند ہے لے جاؤ اور مستحقین میں تقسیم کر دو۔ فرشتے نے کہا میں رب کا فرشتہ ہوں، تیری آزمائش کرنے کے لیے آیا تھا، پوری کہانی سنا دی، پہلے لوگوں کی، ان لوگوں کی بھی آزمائش کر کے آؤں، وہ ناکام رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ ہم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو ہمارے اوپر کتنی نعمتیں، ہر بندہ ذرا تنہائی میں سوچے تو صحیح نا، کتنی نعمتیں ہمارے پاس اللہ کی، لیکن نعمتوں پہ ہماری نظر نہیں ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پہ نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو جس لیول کی نعمت دیتا ہے اس لیول کی آزمائش دیتا ہے۔ جو پریشانیاں پاکستان کے پرائم منسٹر کو ہیں مجھے نہیں ہے، کیوں؟ میں اس لیول کا بندہ ہی نہیں ہوں، وہ اس لیول کا بندہ ہے، اس کی پریشانیاں اس لیول کی ہیں، لہذا مال و دولت، منصب، شہرت کی کثرت چاہتے ہو تو خیال رکھنا اس لیول کی پریشانی بھی آئے گی، اس لیول کی مشکلات بھی آئیں گی، اس لیول کی تکلیفیں بھی آئیں گی۔ بہترین انسان وہ ہے جو ہمیشہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انظروا الی من اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہوتے ہیں ان کو دیکھا کرو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہوتا ہے، ولا تذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری نہ کیا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج سے شروع کر لو، ہم پہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں، مائنس کر دو ان چیزوں کو جو ہمارے پاس نہیں ہے، دیکھو ٹینشن ختم ہو جائے گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گی، سٹریس ختم ہو جائے گا، خوشی کی زندگی جیو گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔